اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے رستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ آج ہم کچھ ایسی ہی دعاؤں کے بارے میں جانیں گے جو مشکلات و مصیبت میں پڑھی جاتی ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ اس سے پہلے کیا میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تمریزی شریف میں ہے 2431 میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے آرام کروں جبکہ سور والے اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے اس حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب پھونکنے والے کا حکم صادر ہو اور اس میں پھونک ماری جائے۔ گویا یہ امر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر سخت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے، وہ اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ دوسری جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ یہ ترمذی میں 3524 نمبر میں ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت آ پڑے تو چاہیے کہ یوں کہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی و اجرنی فیہا و ابدل لی خیرا منہا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، اس مصیبت میں تجھ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، مجھے اس میں اجر عنایت فرما، اس کے بدلے مجھے اس سے بڑھ کر بہتر بدل عطا فرما۔ یہ ابو داؤد میں 3119 میں ہے۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزۃ الشیاطین وانا یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ابو داؤد میں 3893 نمبر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا هو الحلیم الحکیم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، لا الہ الا هو رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ بلند و بردبار کے، اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس اللہ کے جو عرش عظیم کا رب ہے، اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس اللہ کے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور قابل عزت عرش کا رب ہے۔ عبدالحمید مولی بن ہاشم سے روایت ہے کہ اس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس صاحبزادی نے اسے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے، جب تم صبح کرو تو یہ کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، ان اللہ علی کل شیء قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ پاک ہے، اپنی حمدوں کے ساتھ نیک اور خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بلا شبہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لے تو شام تک اس کی مصیبت
کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ جس نے شام کو یہ پڑھ لیا تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ بھی جب بھی کوئی مصیبت میں ہوں، کوئی مشکلات ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ان کلامات میں سے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، میری یہ کاوش اچھی لگی ہو، تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجیے، یہ ایک نیکی ہے۔ اچھا سا کمنٹ بھی کیا کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔